أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور آدم کو اللہ نے سارے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور ان سے کہا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام تو بتلاؤ۔ وہ بول اٹھے آپ ہی کی ذات پاک ہے، جو کچھ علم آپ نے ہمیں دیا ہے اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ حقیقت میں علم و حکمت کے مالک تو صرف آپ ہے۔ اللہ نے کہا آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ جب اس نے ان کے نام ان کو بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو مجھے اس سب کا علم ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت 30 سے آیت 33 کی تلاوت کی اور اس کا لفظی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے بارے میں کہ جو ہدایت جو انسٹرکشن اللہ اپنے نبیوں کو دے کر بھیجتا ہے اس کو قبول کرنے کے بارے میں 3 گروہ میں لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اس کو قبول کر لیتے ہیں وہ مومن کہلاتے ہیں، دوسرے وہ جو اس ہدایت کو رد کر دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، وہ کافر کہلاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو بظاہر تو اس کو قبول کر لیتے ہیں، کسی مفاد کو دیکھ کر کسی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر اس کو قبول تو کر لیتے ہیں لیکن دل سے قبول نہیں کرتے، دل میں وہ نفرت رکھتے ہیں یا کوئی اور مطلب رکھتے ہیں، وہ منافق کہلاتے ہیں۔ تو یہ 3 گروہ کا اللہ نے تذکرہ کیا، پھر بعد میں تمام انسانوں کو چاہے وہ کسی بھی گروہ میں ہو ایک عام دعوت ان کو دی، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی۔ وہ بھی تفصیلات ہمارے سامنے آئی اس سے پہلے کہ کس طرح ایک ایسی دعوت دی جو ہر انسان اس کو سمجھ سکتا ہے، ہر انسان اگر غور کرے تو وہ توحید پر ایمان لا سکتا ہے، رسالت پر ایمان لا سکتا ہے، آخرت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ دعوت اللہ تعالیٰ نے دی، اور پھر اس میں جو توحید کی دعوت اللہ نے دی اس میں خاص طور سے اللہ نے پیدا کرنے کا ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے ہی تم کو پیدا کیا ہے لہٰذا تم ہماری عبادت کرو۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ وہ پروسیس بتا رہے ہیں کہ ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا، تمہاری تخلیق کیسے ہوئی، کیا مرحلہ پیش آیا۔ تو اس میں آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ بتا رہے کہ جو پہلا انسان ہے، جو تمہارا اصل باپ ہے جس سے تم پیدا ہوئے، تو وہ کیسا پیدا کیے گئے، کیا اس وقت مرحلہ پیش آیا۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جب ہم نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔
تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ ایسے لوگوں کو زمین میں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلائیں گے، خون ریزی کریں گے. حالانکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عبادت کرے تو ہم تو آپ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی تمہید میں، تقدیس میں، ہر اعتبار سے ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں. تو ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اس میں ایک چیز تو یہ کہ اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو خلیفہ کہتے ہیں اصل میں نائب کو. جیسے کوئی پریسیڈنٹ ہوتا ہے اور پریسیڈنٹ ملک چھوڑ کے جاتا ہے تو ایک اپنا نائب چھوڑ کے جاتا ہے، وائس پریسیڈنٹ کہہ لو، یا جیسے پہلے انگریزوں کا دور تھا تو جب ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ تھا تو اصل جو حکمراں ہوتے تھے وہ تو انگلینڈ میں ہوتا تھا، وہ اپنا وائسرائے یہاں پر رکھتا تھا، وہ نائب بنا کر اس کو بھیجتا تھا. تو نائب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو حکم اوپر سے آئیں گا خود بھی اس کے اوپر عمل کرے اور دوسروں سے بھی اس کے اوپر عمل کرائے، اس کو نافذ کرے. تو انسان کو خلیفہ بنانے کا مطلب یہ کہ اللہ کا جو بھی حکم انسانوں کے پاس آئے انسان خود بھی اس پہ عمل کرے اور حتی المقدور جو اس کی طاقت ہے اس کے اعتبار سے دوسروں کو بھی اس پہ عمل کرنے کی ترغیب دے یا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے. یہ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے. اب فرشتوں نے یہ جو بظاہر ہم کو اعتراض لگ رہا ہے کہ جو فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے جو زمین میں خون خرابہ کرے، تو یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ تو اس کا مفسرین نے لکھا ہے کہ اصل میں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے جنات کو اللہ پیدا کر چکا تھا، اور چونکہ جیسے انسانوں کے پاس اختیار ہے جناتوں کے پاس بھی ایسی اختیار تھا کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکے ایک وقتی مدت تک، جیسے انسانوں کے پاس ہے. اور جنات دنیا میں بہت شر مچا رہے تھے، آپس میں لڑتے تھے، خون ریزی کرتے تھے، شر مچاتے تھے. تو اسی پہ قیاس کر کے فرشتوں نے انسان کے بارے میں بھی کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو خون ریزی کریں گے، جو فتنہ و فساد پھیلائیں گے. تو یہ اس اعتبار سے فرشتوں نے کہا، اور یہ کوئی اشکال نہیں تھا، ایک انہوں نے اپنی بات رکھی. فرشتوں کی تو یہ مجال نہیں کہ اشکال کر سکے، انہوں نے اپنی بات رکھی. تو اللہ نے کہا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں جن کو میں پیدا کر رہا ہوں ان میں صالحین بھی ہوں گے، ان میں شہداء بھی ہوں گے، ان میں انبیاء بھی ہوں گے، ان میں صدیقین بھی ہوں گے. مجھے پتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا بتانے کے لیے فرشتوں کو کہ اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ایک وہ پتلا بنایا، اسٹیچو بنایا، مٹی سے بنایا، پھر اس میں اپنی روح ڈالی اس کے اندر، ان کو زندہ کیا، اور پھر ان کو کچھ نام سکھائے، کچھ چیزیں سکھائی ان کو. اب کیا سکھایا اس میں بھی مفسرین کے الگ الگ قول ہے. کسی نے کہا کہ لینگویج سکھائی، زبان سکھائی. کسی نے کہا کہ جیسے نالج دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ایکوارڈ نالج ہوتا ہے جو انسان اپنی محنت سے سیکھتا ہے، جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، یہ سب کا جو علم ہے، اور ایک ڈیوائن نالج ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، جیسے قرآن مجید ہے اور بھی جو میسج نبیوں کے ذریعے آتا ہے. تو جو ایکوارڈ جو نالج ہے، مطلب جو انسان اپنی محنت سے سیکھتا ہے، وہ نالج سکھایا. اور جو انسان کے لیے خاص ہے، جیسے بھوک لگنا، پیاس لگنا، بھوک لگنے پر انسان کو کیا چاہیے، پیاس لگنے پر کیا چاہیے، یہ چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو اللہ نے دیا. اور پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے رکھا، اور پھر وہ چیزیں جو نام اللہ نے بتائے تھے وہ چیزوں کو بھی رکھا، اور فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتے تو یہ سب چیز سے واقف نہیں تھے، بھوک سے، پیاس سے. جو انسانی تقاضا جو ہوتا ہے فرشتوں کا تقاضا وہ نہیں ہے. تو فرشتوں کو پتہ ہی نہیں بھوک لگی تو کیا کھانا ہے، پیاس لگی تو کیا پینا ہے، یہ فرشتوں کو پتہ ہی نہیں. تو فرشتے نہیں بتا پائے. فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم کو تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے ہم کو سکھایا، اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا. تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آدم تم ان کو نام بتاؤ. تو آدم نے وہ نام بتا دیے. تو پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم جانتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم اپنے دل میں چھپائے بیٹھے ہو. یعنی ہو سکتا ہے فرشتوں کے دل میں یہ خیال تھا کہ ہم تو عبادت میں لگے ہوئے، ہم کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، تو اللہ کو اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہم کو بنانا چاہیے. ان کے دل میں خیال آیا ہوگا. تو اللہ کہہ رہے کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا.
پھر آگے دیکھیے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے جب یہ مرحلہ ہو گیا پھر اللہ کہہ رہے کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پہ ایک بات تو یہ دیکھنی ہے کہ جو سجدہ اللہ نے کرا یہ کون سا سجدہ ہے. سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی اور ایک سجدہ عبودیت. مطلب تعظیمی سجدہ کسی کے احترام میں جھک جانا، اور ایک ہوتا ہے اپنے رب، کسی کو رب سمجھ کے سجدہ کرنا، جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں. تو پہلی جو امتیں تھی، پہلے کے لوگوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. اس سے پہلے بھی ایک سوال کے جواب میں نے کہا تھا جو قبر پہ جو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ تعظیمی پہلے کی شریعت میں جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو بھی حرام اور ناجائز قرار دیا گیا، اس لیے کہ اس میں شرک کا شائبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا. تو اس وقت جائز تھا. تو آدم علیہ السلام کے سامنے جو سجدہ کرایا گیا وہ تعظیمی سجدہ تھا، تعظیم کے لیے جھکنا تھا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اس لیے جھکایا گیا تاکہ انسان یہ سمجھ لے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات تھی اس میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے. فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، تو فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا کے اللہ نے انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو میری سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل مخلوق بھی تمہارے سامنے جھک رہی ہے، لہٰذا جب تم دنیا میں جاؤ گے تو تم میری کسی اور مخلوق کے سامنے مت جھکنا. سورج کو خدا مت بنا لینا، یہ آگ کے سامنے مت جھکنا، آگ کو خدا مت بنا لینا. سب سے اعلیٰ مخلوق کو میں نے تمہارے سامنے جھکا دیا، لہٰذا اب تم صرف میری عبادت کرنا، مجھے سجدہ کرنا، صرف میرے سامنے جھکنا، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے. جو لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، جو مشرک ہے، یہ کیا کرتے؟ چیزوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، بت کے سامنے سجدہ کرتے، پتھر کے سامنے سجدہ کرتے. اللہ کہہ رہا کہ میں نے سب سے اعلیٰ مخلوق کو تمہارے سامنے جھکا دیا اور تم کسی اور کے سامنے جھک رہے ہو. تم کو تو صرف میرے سامنے جھکنا چاہیے. تمہاری یہ پیشانی کوئی معمولی پیشانی نہیں ہے، اس کو میں نے بہت بلند بنایا، فرشتوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا میں نے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یعنی گرا مطلب بوجھ سمجھنا. یہ نماز میں جو تم سجدہ کرتے ہو اللہ کے سامنے، اس کو تم بوجھ سمجھتے ہو، یہ سجدہ تم کو ہزار جگہ جھکنے سے بچاتا ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے جھکا دیا. تو اس سے یہ بھی ایک سبق ملا کہ انسان بہت اعلیٰ ہے، بہت اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے، اس کو کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. یہ بھی ایک سبق اس سے ملا. پھر کہہ رہے کہ ابلیس نے منع کیا. اب یہاں پہ ایک تو یہ ہوا کہ اللہ نے تو فرشتوں کو کہا، تو ابلیس تو فرشتہ نہیں ہے، وہ جنات ہے، کیونکہ ایک جگہ آگے بھی اللہ نے کہا کہ وہ جن تھا، وہ جنوں میں سے تھا. تو اصل میں اللہ نے فرشتوں کو جھکنے کو کہا، لیکن وہاں پہ جتنے لوگ موجود تھے سبھی کو کہا گیا تھا کہ سجدہ کرو. تو جو ابلیس تھا اس نے انکار کر دیا اور اس نے وجہ بتائی کہ میں اس سے بہتر ہوں. یعنی خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، تو میں اس سے بہتر ہوں، تو میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ تو اس نے انکار کیا، تکبر کیا. وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا. اب یہاں پہ اللہ کہہ رہے کہ کافروں میں سے ہو گیا. حالانکہ کافر تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرے یا کسی اور کو شریک کرے. تو شیطان نے تو اللہ کا انکار نہیں کیا، شیطان تو اللہ کو ایک مانتا ہے، وہ تو اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا، بس آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا. اور اللہ کہہ رہے کہ کافروں میں سے ہو گیا. تو کافر کیسا ہو گیا؟ حالانکہ اللہ کو مان رہا ہے. کافر اس طرح ہو گیا. اس کی ایک تشریح مفسرین نے یہ کی ہے کہ اصل میں اللہ کی طرف سے اگر کوئی حکم آتا ہے تو ایک تو ہوتا ہے وہ حکم کو اس پہ عمل نہیں کرنا، سستی کی وجہ سے، کاہلی. جیسا اللہ نے نماز کا حکم دیا کہ نماز پڑھو، اب ایک انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے سستی کی وجہ سے، وہ مان رہا ہے کہ نماز فرض ہے لیکن نہیں پڑھ رہا ہے سستی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، تو یہ مسلمان تو رہیں گا لیکن گناہگار ہوں گا.
اور ایک انسان ہے جو کہہ رہے کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ فالتو علماء نے بتا دیے نماز پڑھو، نماز کوئی چیز نہیں ہے، وہ نماز کو مان ہی نہیں رہا، تو یہ کافر ہو جائیں گا۔ تو اللہ کے حکم کو مان کے عمل نہیں کریں گا تو گنہگار ہوں گا، لیکن حکم کو اگر نہیں مانیں گا تو وہ کافر ہو جائیں گا۔ روزے کا کوئی انکار کر دے، زکوٰۃ کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائیں گا۔ تو شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، اس لیے وہ کافر ہو گیا، تو اس لیے کہا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر ہم نے آدم علیہ السلام اور پھر ان کی بیوی بھی پیدا کر دی، حوا جن کو کہتے ہیں۔ تو آدم اور حوا کو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم جنت میں جاؤ اور جنت میں رہو، کھاؤ پیو، جو کھانا ہے کھاؤ، جنت میں تم رہو، بس ایک درخت ہے وہ درخت کے قریب مت جانا، اس کو مت کھانا۔ اب وہ کون سا درخت ہے وہ قرآن نے واضح نہیں کیا، ہم کو اس کو جاننا بھی نہیں ہے، بس یہ کہ ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا، اس کے پھل کھانے سے منع کیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انگور کا درخت تھا، بعض نے گندم کا کہا، لیکن قرآن نے کوئی ایسی وضاحت نہیں کی۔ تو وہ درخت کے پاس مت جانا، یہ اللہ نے کہا، باقی چیزیں کھاؤ پیو، جنت میں رہو۔ پھر آگے اللہ فرماتے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو جب وہ جنت میں رہنے لگے دونوں، تو وہ دونوں کو شیطان نے بہکا دیا اور ان سے وہ جو پھل اللہ تعالیٰ نے جو منع کیا تھا وہ پھل وہ لوگوں نے کھا لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے اور ان سے کہا کہ اب تم زمین میں اتر جاؤ اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور پھر زمین میں ایک مدت تک تم کو رہنا ہے اور پھر دوبارہ میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ تو اب شیطان نے کیا کیا؟ شیطان تو پہلے ناراض تھا آدم علیہ السلام سے کہ ان کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہوا، تو شیطان نے چاہا کہ میں ان کو بھی یعنی اللہ کی نافرمانی پہ آمادہ کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی وہ غلطی ایسی غلطی نہیں تھی جیسی ہم کرتے ہیں، وہ اصل میں ایک اجتہادی غلطی تھی جس کو بونافائیڈ مسٹیک کہہ سکتے ہیں، اجتہادی غلطی۔ مطلب شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے ان کو بولا کہ یہ جو درخت کھانے سے اللہ نے تم کو منع کیا تھا وہ ایک وقتی طور پہ منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ اصل میں تم کو دنیا میں بھیجنا چاہتا ہے، وقتی طور پہ یہاں رکھنا چاہتا ہے، لیکن اگر تم یہ درخت کا پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے، اس لیے اللہ نے اس سے منع کیا۔ تو ان کو لگا کہ یار ہمیں تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، تو اس اعتبار سے سوچ کی غلطی سے انہوں نے وہ غلطی کر لی، مطلب نافرمانی کی نیت سے نہیں کی کہ اللہ نے منع کیا اور میں کھا رہا ہوں، یہ نیت سے غلطی نہیں کی، اجتہادی غلطی کی، سوچ کی غلطی۔ شیطان نے ان کی سوچ بدل دی کہ بھئی کھا لو، اس سے تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، تو اللہ تعالیٰ تم کو بعد میں کھانے دیں گا، لیکن ابھی وقتی طور پہ اللہ نے روکا ہے، شاید تم اس کی ابھی کیپیبلٹی تمہارے اندر نہیں تھی، اب تم کھا لو۔ اس طرح سے بہکا کے شیطان نے ان کو ورگلایا اور انہوں نے کھا لیا۔ تو یہاں پر ایک چیز تو یہ کلیئر ہوئی کہ انہوں نے ویسی غلطی نہیں کی، کیونکہ نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ہاں اجتہادی غلطی ان سے ہوئی، لیکن پھر بھی اللہ کے نزدیک وہ بھی قابل گرفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا، زمین پہ بھیج دیا۔ ایک چیز اور یہاں پہ ہے کہ جو عیسائی جو تصور ہے، جو بائبل میں یہ تصور ہے، بہت سے ہمارے مفسرین بھی اس کو لے لیتے ہیں کہ جو حوا علیہ السلام جو تھی، جو اماں حوا تھی، جو آدم کی بیوی تھی، انہوں نے آدم علیہ السلام کو بہکایا، حالانکہ قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ شیطان نے بہکایا دونوں کو، وہ حوا نے نہیں بہکایا، لیکن کرسچینٹی میں یہ بات چلتی ہے کہ حوا نے بہکایا، اسی لیے وہ لوگ عورت کو بہت برا مانتے ہیں، ان کے عورت کو بہت برا مانتے ہیں۔ حوا کو جو انگلش میں ایو کہتے ہیں، ایو، اسی سے وہ لوگ نے ایول جو اس کو بولتے ہیں ایول، جو برائی کو بولتے ہیں ایول، اسی سے نکالا انہوں نے، ایو سے، کہ حوا سے، مطلب حوا مطلب برائی، تو ایکسس آف ایول مطلب برائی کا محور، یعنی عورت جو ہے برائی کا محور ہے، یعنی پورا برائی یہیں سے نکلتی ہے۔ آج یہ لوگ ہم کو یہ سکھاتے ہیں عورت کی آزادی، عورت کا مساوات، یہ ہم کو سکھاتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود کہنے والے ہیں کہ عورت ہی اصل برائی کی جڑ ہے، عورت ہی سے اصل برائی جنم لیتی ہے، تو آدم نے جو برائی کی وہ بھی عورت کی وجہ سے کی، حالانکہ اسلام کا ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ عورت برائی کی جڑ ہے، ایکسس آف ایول ہے، ایسا کچھ تصور نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ شیطان نے دونوں کو بہکایا، تو لیکن چونکہ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم زمین میں چلے جاؤ اور ایک مدت تک تم کو رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔
कुल अहबितू मिनहा जमिया फइम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। अब अल्लाह ताला कह रहे कि जब आदम अलैहिस्सलाम को हमने निकाल दिया, हम नाराज हो गए, तो अब आदम अलैहिस्सलाम को उससे बहुत उस पर पशेमानी हुई, बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये गलती कर दी, अल्लाह ने मुझे मना किया था। लेकिन अब अल्लाह से तौबा कैसा करे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा था किन अल्फाज में अल्लाह से, कभी कभी होता है ना, मतलब हम बोलते हैं ना मेरे पास अल्फाज नहीं है माफी मांगने के लिए, मैं कैसे माफी मांगू। तो उनको भी ऐसी पशेमानी हुई, बहुत अफसोस हुआ, उनको लग रहा था मेरे पास अल्फाज नहीं है, किन अल्फाज में मैं माफी मांगू। तो अल्लाह कह रहे कि जब हमने आदम की एक कैफियत देखी कि वो बहुत पशेमान है, बहुत परेशान है और हमसे माफी मांगना चाहता है, तो हमने खुद उसको वो माफी के कलिमात सिखाए और हमने बोला कि ये कलिमात बोल के आप हमसे माफी मांगो। और यहां तो नहीं है, आगे आया वो कलिमात कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि अल्लाह हमने अपने ऊपर जुल्म किया और अगर आप हमको माफ नहीं करेंगे तो हम खसारे वालों में हो जाएंगे, तबाह और बर्बाद होने वालों में हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की और अल्लाह ताला कह रहे कि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम, वो बहुत तौबा कबूल करने वाला और बहुत माफ करने वाला है। यहां से भी हमको दो बातें पता चलती है। एक तो ये कि देखिए मिस्टेक शैतान से भी हुई और आदम अलैहिस्सलाम से भी हुई। हालांकि मिस्टेक में फर्क है, उसने तकब्बुर किया, इनसे इज्तिहादी गलती हुई, लेकिन गलती हुई। तो शैतान ने क्या किया, गलती करके अकड़ गया, और आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, गलती करके फौरन माफी मांगी। तो इंसान और शैतान में यह फर्क है, शैतान गलती करके अकड़ जाता है, इसरार करता है, बार बार करता है, और इंसान से भी गलती होती है। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे गलती नहीं होगी, गलती होती है, लेकिन इंसानियत यह है कि इंसान गलती करके फौरन माफी मांग लेता है, फौरन उस पर नदामत करता है, अल्लाह के सामने आजिजी करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। ये इंसानियत है। और शैतानत क्या है कि गलती करना और अकड़ जाना, इसरार करना। ये एक चीज पता चली। दूसरी, फताब अलैहि, जो अल्लाह ने कहा कि हमने तौबा कबूल कर ली, उससे ईसाइयों का एक अकीदा है, बहुत मशहूर अकीदा है, अकीदा कफारा। वो लोग कहते हैं कि हर जो आदम अलैहिस्सलाम ने जो गलती की थी, उस गलती की वजह से हर इंसान गुनहगार पैदा होता है, हर बच्चा अपनी मां के पेट से गुनहगार पैदा होता है। और अल्लाह ताला ने जब देखा कि हर बच्चा गुनहगार पैदा हो रहा है, क्योंकि आदम ने गलती की थी, इनके असल बाप ने, तो उसकी वजह से तमाम बच्चों की सरिश में वो गुनाह सरायत हो गया, और अब हर बच्चा इनबिल्ट मतलब गुनहगार पैदा हो रहा है, हर बच्चा उसके अंदर गुनाह मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने अब अल्लाह ताला उस पर रहम कैसे करे, तो अल्लाह ने यह किया कि अपने बेटे को पैदा किया, नाउज़ बिल्लाह। वो उनका अकीदा है, अपने बेटे हजरत ईसा को पैदा किया और फिर पैदा करने के बाद उसको सूली पे चढ़वाया, उसको कत्ल करवाया, और कत्ल करवा के पूरी इंसानियत की तरफ से कफारा मतलब अल्लाह ने दिलाया कि भाई ठीक है, इन्होंने, मैंने अपने बेटे को भेजा और अपने बेटे को सूली पे चढ़ा के तमाम इंसानों की तरफ से कफारा मैंने दे दिया। वो लोग का ये अकीदा है। तो यहां पे जब अल्लाह ने कहा कि फताब अलैहि, कि हमने उनकी तौबा कबूल कर ली, तो जब आदम की तौबा कबूल हो गई तो सब गुनहगार कैसे होंगे, गुनाह कैसे आगे तक जाएगा, हर बच्चा इनबिल्ट गुनहगार कैसे पैदा होगा। अल्लाह तो कह रहे हमने तौबा कबूल कर ली। तो एक ये, और फिर दूसरी बात, इस्लाम का ये तस्वुर ही नहीं है कि एक इंसान गुनाह करे और सजा दूसरे को मिले। ये इंसान का, ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम का कॉन्सेप्ट तो ये कि जो करेगा उसी को उसका मिलेगा। तो ये भी इस एतबार से भी ये गलत साबित हो रहा है। फिर आगे अल्लाह ताला कह रहे कि हमने कहा कि अब तुम सब जमीन में चले जाओ, जमीन में रहो, और अब जब भी हमारी तरफ से कोई हिदायत आएंगी, नबी आएगा, कोई पैगाम लेकर आएगा, तो तुम उसके ऊपर अगर तुम ईमान लाओगे, उस पर अमल करोगे, तो तुम्हारे ऊपर कोई खौफ होगा ना कोई गम होगा। और जो लोग हमारी आयतों का इनकार करेंगे, उसको ठुकराएंगे, तो वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम उनका ठिकाना होगा और उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये अल्लाह ताला अभी जो बात को हम लेके चल रहे थे कि पहले 3 गिरोह अल्लाह ने बताए, फिर सबको अल्लाह ने एक दावत दी। तो दावत देने में अल्लाह ने पैदा करने का तस्करा किया कि हमने ही पैदा किया, तो पैदा करने का मरहला भी अल्लाह ताला ने बता दिया हमको। अब दुनिया का भी जो सबसे बड़ा सवाल है कि इंसान कैसे पैदा हुआ, उस पर भी तरह तरह के नजरिया, डार्विन का नजरिया कि पहले बंदर था, बंदर से इंसान बना, वो सब नजरिया इससे खत्म हो गया।
اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ ہم نے پہلے آدم کو بنایا, ایک انسان کو بنایا, پھر وہ انسان سے ہم نے سب سارے انسانوں کو پیدا کیا. تو اس کا بھی جواب مل گیا. تو انسان پیدا کیسے ہوا, سب سے بڑا سوال ہے. ہر عقل مند انسان جب پیدا ہوتا ہے, جب ہوش سنبھالتا ہے, تو وہ سوچتا ہے کہ میں پیدا کیسے ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نظام بتا دیا. یہ بات کو تقریباً قرآن شریف میں 7 جگہ پہ یہ واقعہ آیا ہے. 7 جگہ پہ الگ الگ انداز سے آیا, کچھ تفصیلات کم زیادہ, کہ کس طرح سے آدم کا اور فرشتوں کا جو معاملہ ہوا اور ابلیس کا جو معاملہ ہوا, 7 جگہ پہ یہ واقعہ آیا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پیدائش کا مرحلہ بتایا. اب اس کے بعد یہاں سے لے کے تقریباً 143 آیت تک, تقریباً 7-8 رکوع ہے. اس میں اب یہودیوں کا ذکر ہے. یہاں سے لے کے یہودیوں کا ذکر ہے کہ جو یہودی جو قوم ہے, جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, جو بنی اسرائیل کہلاتے ہیں, یہ کیسے آئے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. تو انشاءاللہ اس کی تفسیر اگلے ہفتے ہم کریں گے. تو پورا اب یہودیوں کا تذکرہ آئیں گا. یہ پوری ایک عمومی دعوت تھی, ایک عمومی انداز تھا, وہ ایک چیز ختم ہو گئی. اب یہودیوں کا تذکرہ بھی کیوں شروع ہوا, یہ بھی انشاءاللہ میں اگلے ہفتے بتاؤں گا کہ اچانک اللہ نے یہاں سے یہودیوں کا کیوں شروع کر دیا. اس کا بھی اسی سے لنک جڑتا ہے, جو پیچھے جو چیز گزر چکی ہے اسی سے جڑتی ہوئی چیز ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی اگلے ہفتے آئیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. کوئی سوال ہے تو کر لیجیے. ہاں, اس میں مطلب کوئی ایسی تفصیل تو قرآن میں تو نہیں ہے پیریڈ کی, ٹائم پیریڈ کی, لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہ لکھا ہے کہ شیطان کو اللہ نے اپنے دربار سے تو ہٹا دیا تھا, لیکن وہ آسمانوں پہ تھا. اور پھر اس نے آگے آئیں گی دوسری یہ تفسیر آگے بھی آئیں گی, یہی واقعہ تھوڑا اور تفصیل کے ساتھ. اصل میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھے آپ لوگ, یہ جو سورہ بقرہ ہم پڑھ رہے ہیں نا, یہ قرآن کے اعتبار سے تو دوسری سورہ ہے. سورہ فاتحہ پہلے, پھر سورہ بقرہ ہے. لیکن نزول کے اعتبار سے یہ مدنی سورہ ہے. مطلب یہ جو واقعہ آیا, یہ واقعے کے پہلے جو 7 مرتبہ یہ واقعہ آیا, تو دوسری جگہ زیادہ تفصیل ہے. تو وہ واقعہ پہلے نازل ہو چکا تھا, یہ بعد میں نازل ہوا, اس لیے اس کو شارٹ میں اللہ نے بتا دیا. وہ تفصیل سے واقعہ پہلے نازل ہو چکا تھا, یعنی جب نازل ہونے کی الگ ترتیب ہے, قرآن لکھا گیا الگ ترتیب میں. تو یہ جو سورہ بقرہ یہ بعد میں نازل ہوئی, اس لیے اس میں تفصیل کم ہے. تو یہ جو سوال آپ نے کیا, شیطان نے اللہ سے یہ مانگ لیا تھا کہ اے اللہ مجھے کچھ اختیار دے دے, ایک تو قیامت تک زندگی دے دے, اور مجھے اختیار دے دے, میں وسوسہ ڈال سکوں, میں جو بھی چیزیں شیطان نے سب مانگی, اللہ نے دے دیا, ٹھیک ہے. اور شیطان نے اس لیے مانگا کہ مجھے یہ آدم کی وجہ سے نکالا گیا, تو میں اللہ کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ آدم کی جو اولادیں سب یعنی تیرے نافرمانی رہیں گے, تیرے ناشکرے رہیں گے, ان کو ایسا بہکاؤں گا. مطلب ایک چیلنج کے طور پہ اس نے اس چیز کو لیا شیطان نے. تو اللہ نے اپنے دربار سے تو نکال دیا, لیکن آسمان میں وہ رہا. پھر جب آدم علیہ السلام کو وسوسے کے ذریعے اس نے مطلب وہ کیا, مس گائیڈ کیا, تو جب آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی پھل کھانے کی, تو جب آدم اور حوا کو اللہ نکال رہے تھے, تو پھر شیطان کو بھی اس وقت زمین پہ اتارا. کیونکہ جو کلّہ بتو اللہ نے کہا, یہاں پہ پرولر ہے جمع کی, حالانکہ یہ تو 2 تھے, یہ ڈوئل میں آ جائیں گے یہ لوگ. عربی زبان میں سنگیولر, ڈوئل, پرولر 3 ہوتا ہے. تو اللہ نے ای بتو یہ پرولر کے لیے ہوتا ہے, زیادہ لوگوں کے لیے, 2 سے زیادہ, تو 2 سے زیادہ ہو گئے. تو یہ ایک اس میں کہا گیا, لیکن اس میں کوئی کنفرم قرآن میں نہیں ہے. ہاں, اس میں بھی وہی ہے کہ پہلے جنت سے نکال کے آسمان میں کہیں رکھا ان کو. تو وہاں پہ ان کو جب نکالا تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی, تو وہ معافی مانگنے کا سوچنے لگے. کیونکہ ای بتو بھی 2 بار ہے, پہلے ایک بار ہے, پھر کہا کہ اللہ نے معاف کیا, پھر اللہ نے کہا کلّہ بتو منہا جمیعا, کہ تم سب کے سب دوبارہ اتر جاؤ. تو پہلے تو اللہ نے ناراضگی میں کہا کہ جنت سے نکل جاؤ. اب جب نکل گئے تو ان کو پشیمانی ہوئی, بہت افسوس ہوا. پھر اللہ نے ان کو کلمات سکھائے, پھر اللہ نے توبہ قبول کی. پھر دوبارہ ہے کہ کلّہ بتو منہا جمیعا, کہ پھر اللہ نے معاف کرنے کے بعد پھر دنیا میں اتارا. لیکن یہ سب مفسرین کی رائے ہے, کیونکہ تفصیل نہیں ہے. اچھا, دوسری بات, قرآن کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے کہ قصے کا ایک جز بتائے. جیسا کوئی ناول ہوتی ہے, کوئی قصے کی کتاب ہوتی ہے, اس میں ایک پہلو بتایا جاتا ہے. قرآن قصے کی کتاب نہیں ہے. قرآن اصل میں تذکیر کی کتاب ہے, یعنی یاد دہانی کی کتاب ہے, یعنی کوئی چیز کو یاد کرنا, سمجھنا. تو اس لیے اس کے لیے جزیات کی ضرورت نہیں پڑتی, ایک ایک پوائنٹ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بس موٹی موٹی بات کو بتا کے
बात बता दी जाती है। तो इसलिए, और उसमें हमको पढ़ने की जरूरत भी नहीं, जैसे कौन से दरख्त फल खाने को मना किया, अब लोग उसी में पढ़े, अरे भाई कोई भी फल होगा, मना किया था, बस खत्म बात, उन्होंने वो खा लिया, तो हमको ये समझ में आया कि ये नहीं करना था। अब कौन सा दरख्त है, उससे हमारे ईमान में कोई इजाफा नहीं होने वाला अगर पता भी चल जाए, तो इसलिए उसको अल्लाह ने बताने की जरूरत भी नहीं समझी। तो कुरान की एक एक जुज में, वाक़े के एक एक जुज में पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तहकीक के लिए कोई पढ़ ले, असल उससे सबक क्या मिल रहा है, हमको सबक लेना। जैसे मैंने बोला, आदम ने तौबा की, अल्लाह ने कबूल की, क्या सबक मिला कि इंसान को चाहिए कि गुनाह हो जाए तो फौरन तौबा कर ले, इस पे हमको ध्यान देना है। ये चीज मेरे अंदर आई कि नहीं, अब वो फल कौन सा था, वो खाए कि नहीं, उसकी बजाय इस पे ध्यान कि मैं ऐसा करता कि नहीं करता, मैं, मेरे से जब गुनाह होता है तो मैं माफी मांगता हूं कि नहीं अल्लाह से, इस पे ध्यान देना है हमको। ये असल में याद दहानी है ना। तो कुरान का ये मकसद है कि याद दहानी, उसके अंदर जब ऐसा ज्यादा बोलते हैं इंडल्ग होना ज्यादा होंगे तो फिर इधर उधर की वो इसराइली रिवायत ज्यादा, इसराइली रिवायत मतलब जो बाइबल की है, जो क्योंकि जो तौरात इंजील है वो भी अल्लाह की किताब है, उसमें रद्द बदल हो गया, तो उसमें से कुछ चीजें उठा उठा के लाके इधर उधर, तो इसलिए वही मैं बोला कि हमको तस्कीर के लिए कुरान पढ़ना है कि भाई सबक क्या मिला, ज्यादा उसमें नहीं जाने, है ना। तो ये हमारा ख्याल रखने